اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد عزاداران امام باب العلم امام بارگاہ مسیساگا کی 4تھی مجلس ہے، 4th مجلس ان دعا کے کلمات کے اوپر. اور آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ تو یہ دعا لازم کرنا ہے، اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کے لیے شب جمعہ ایک مخصوص ہے. ہر امام کی زیارت کی مخصوص ہے، لیکن کربلا مولا میں اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ زمانے کے امام کربلا مولا میں شب جمعہ آتے. اگر ملاقات ہو جائے تو اس سے بڑا آنر کیا ہے. یہ دعا کرو کہ اللہ ہم جب جائیں میرے مولا سے ہماری ملاقات، فرزند مظلوم بی بی زہرا سے ملاقات. اس لیے کہ آپ دعائے ندبہ میں کل پڑھیں گے، امام کا جملہ ہے آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا. یہ امام کا جملہ ہے دعائے ندبہ میں کہ آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا. آزاد دارو، یہ جتنی ہماری زندگی ہے نا، اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم امام سے قریب ہو جائیں اور ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. کوئی آمین ہی نہیں بول رہا، نہیں ہونا چاہتے. دنیا کی ہر چیز بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، ہر بڑے آدمی سے ملنے کی ہماری خواہش. پرائم منسٹر سے ملیں، پریزیڈنٹ سے ملیں، سپورٹس مین، جتنے سیلیبریٹیز. بابا یہ سب دنیا کے ہیں، اصل جس سے ملنے کی تمنا ہے وہ فرزند زہرا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مولا مشکل کشا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرما. یہ اتنا اچھا نعرہ ہے لبیک یا حسین کا. کربلا کا ہر شہید لبیک یا حسین بول رہا تھا. بہترین نعرہ ہے یہ. آج سے 30-40 سال پہلے نہیں تھا، اب شروع ہو. بہت اچھی بات ہے. always you say لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنی سروسز مولا حسین کو آفر کر رہے ہیں، اپنی خدمت مولا حسین کو آفر کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے دوستو، بھائی نے لبیک لگایا، اس لیے میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں بلکہ ٹاپک ہی پر ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہے لبیک کا مقصد کیا ہے. لبیک کے معنی میں اپنی سروسز آفر کر رہا ہوں حسین ابن علی کو. آپ لبیک یا مہدی بولو، لبیک یا مظلوم بی بی زہرا بولو، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک کسی کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. لیکن لبیک یا حسین جب آپ بول رہے کہ مولا، آپ مسیساگا میں بیٹھ کے بول رہے مولا حسین میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ حسین ہماری لبیک کو ایکسپٹ کرے. نہیں سمجھے آپ؟ ایکسپٹ کرے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر میں مسلسل گناہ کرتے جاؤں اللہ ہم کو معاف کرے، میں ایک جنرل بات کر رہا، اور میں بولا مولا میں آنا چاہ رہا ہوں، حسین لیں گے آپ کو. اصل بات دعا یہ ہو کہ تمہاری زبان سے لبیک یا حسین نکلے اور فرزند زہرا بولے آجا میرے پاس. یہ ہے لبیک یا حسین. ایک لبیک ہم اور بولتے ہیں، کہاں بولتے؟ جب احرام باندھتے اس وقت بولتے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 3 دفعہ تلبیہ پڑھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی احرام باندھا 19 یا 21 چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی. جھوٹ نہیں بول سکتے، کبھی بھی نہیں بول سکتے، لیکن جب تو بول ہی نہیں سکتے. واللہ نہیں بول سکتے، غلط قسم نہیں کھا سکتے،
کسی کو ستا نہیں سکتے. بہرحال اس کی پوری لسٹ ہے. 21 چیزیں حرام ہو جاتی جیسی آپ کے جسم پہ احرام آیا. اور کب تک رہتا؟ جب تک اترا نہیں. اور آپ صرف ایک ہی جملہ بولتے رہتے لبیک اللہم لبیک. پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ رہا, میں تیری بارگاہ میں آ رہا, میں آ رہا تیرے پاس. I'm coming to you, I'm coming to you. وہاں پہ بھی وہی بات کہ اللہ ایکسپٹ کرے. جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسا 21 چیزیں وہاں حرام, اسی طرح حسین کا لبیک بولنے پہ وہ چیزیں یہاں پہ بھی حرام. کوئی ایسا حرکت نہیں ہم نہیں کرنا. کم از کم دور ازا ہی, ایام ازا میں یہ ہمارا یقین رہنا کہ مولا حسین ہماری ہر بات کو سن رہا, سال بھر سنتا ہے, لیکن اس میں تو غم کے ساتھ ہے. تو دوستو, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین, کہ پروردگار تو مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب کرو. انشاءاللہ جائیں زیارت کو تو ویسے جائیں جیسے حسین چاہتے ہیں. جائیں اور جب واپس آئے تو کمپلیٹ 180 ڈگری ہم بدل کر آئے. مولا حسین کو اپنے آپ کو دے کے آؤ. پھر دیکھو, پھر جب تم بولتے ہو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین, آخرت شفاعت الحسین. دوستو آج شب جمعہ ہے. دنیا میں کہیں بھی میں شب جمعہ پڑھتا ہوں تو ضرور شب جمعہ کے تعلق سے 4-5 منٹ 10 منٹ بولتا ہوں. یہ وہ رات ہے جو رات ہم کو ملی. عاشورے کے بعد پہلی شب جمعہ ہے. عاشورے کے بعد پہلی شب جمعہ. اور شب جمعہ یہ تھرسڈے نائٹ جو ہے سال بھر آ رہی, یہ تھرسڈے نائٹ ہماری نہیں ہے. یہ یاد رکھ, پلیز غور سے سنو. یہ ہماری رات نہیں, ہمارے مرحومین کی رات ہے, ہمارے ماں باپ کی رات ہے, ہمارے بھائی بہنوں کی رات ہے, جن کو ہم بھول کے بیٹھے ان کی رات ہے, جو ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ جو زمین کے نیچے ہیں نا, ان کی رات ہے. آج وہ سب انتظار کرتے ہیں ہر شب جمعہ کو. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying کہ ہر شب جمعہ کو جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں مومن سب کے سب انتظار کرتے. کس کا انتظار کرتے؟ کہ کوئی تحفہ اوپر سے آ جائے, اوپر سے کوئی گفٹ آ جائے. تمہاری ماں, تمہارا باپ ایسا تڑپ کے انتظار کرتے مغرب سے لے کے صبح فجر تک. آج کی رات 2 رکعت ایک نماز ہے. اب میں آپ کو یہ نماز دینے سے پہلے تھوڑا سا بریف کر رہا ہوں, غور سے سنیے. ہم سب کا, آپ کا یہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے زمین کے اوپر ہے نا, بولے یار, جتنا انویسٹمنٹ ہے آپ کا مسیساگا میں, ٹورنٹو, کینیڈا میں, زمین کے اوپر ہے, یا بیک ہوم انڈیا پاکستان میں, جہاں سے بھی آپ, ہر کا انویسٹمنٹ. کوئی بندہ ملا آپ کو کہ جس نے کہا کہ میں نے نیچے بھی انویسٹ کیا ہوں؟ میں پوچھ رہا آپ سے, کبھی فکر ہوئی کہ اتنا میں نے انویسٹمنٹ کیا ہے, ریئل اسٹیٹ میں کیا, شیئر مارکیٹ میں کیا, ڈیفرنٹ بزنس میں کیا, جتنا کیا سب زمین کے اوپر ہے. کوئی بندہ پوری دنیا میں الحمدللہ مولا حسین کا صدقہ پڑھتا ہوں, بہت کم لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے کہا مولانا کچھ انویسٹمنٹ نیچے بھی بتا دو. ہم کو فکر ہی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے فکر. ہم سارا انویسٹمنٹ, میں یہ منع نہیں کر رہا, اسلام منع نہیں کر رہا کہ آپ اوپر نہیں کرو, ضرور کرو, لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جتنا انویسٹمنٹ تم نے کیا ہے کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے؟ اپنے لیے کسی نے نہیں کیا. ہم سمجھ رہے اپنے لیے کیا, وہ کسی اور کا انویسٹمنٹ ہے. سمجھے یار, سمجھے میں کیا بول رہا ہوں. میں نے ملینز آف ڈالر کی پراپرٹیز خرید لی. میں رہوں گا جب تک میرے جسم میں سانس ہے, میں ہوں. اس کے بعد کوئی اور انجوائے کرے گا, کوئی اور انجوائے کرے گا. تم نیچے حساب دو گے. اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو, یہ ریالٹی ہے. اس لیے کہ یہ باتیں کوئی بولتا نہیں, میری تو مین ٹاپکس ہیں یہ. تو سوچو میں کیا بول رہا ہوں. عورت, مرد, لڑکی, لڑکا, سب کو بول رہا ہوں کہ جتنا انویسٹمنٹ ہے ہمارا زمین کے اوپر ہے, اور اتنا کیا. میں یہ سمجھ رہا, میں اپنی طرف ڈال کے بول, میں یہ سمجھ رہا کہ میرا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پیسہ میرے کام آئے گا. ریٹائر ہونے سے پہلے تم چلے گئے, اس لیے کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا. وہ آ کے یہ نہیں بولتا چلو گے, کبھی نہیں بولتا. وہ آئے گا, لے کے چلا جائے گا.
اور ایسے لے کے جائے گا تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے, اتنے ہیلپلیس ہو جاؤ گے. یا میرے مولا کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا, میرے مولا بولتے کہ تم اتنے مجبور اور ہیلپلیس ہو جاؤ گے کہ تمہارا بیٹا your own son تم کو لے کے جا کے ایک ایسی جگہ لٹا دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور تم اس وقت پکارو گے, میری طرف دیکھو, look at me, تم پکارو گے نیچے سے کہ oh my son don't leave me alone, مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑ. تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں جائے گی, وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا, وہ تم کو لٹائے گا, پیٹ بتائے گا, باہر چلا جائے گا. ڈرو اس لمحے سے, میرا مولا بول, پورا سرمن ہے مولا کا, کہ ڈرو اس لمحے سے کہ جب تمہارا بیٹا تم کو, عورت ہو مرد ہو, ماں کو بھی لٹاتا, باپ کو بھی لٹاتا, ہم کیا کر لیں گے؟ ہر چیز اوپر ہے. آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دے کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز شب جمعہ کی, آپ کبھی بھی پڑھو, کل بھی پڑھ سکتے, 2 رکعت نماز ہے, لیکن اس نماز میں 3 سورے پڑھنا ہے. سورہ بقرہ نہیں ہے, آپ بولیں گے اتنا بڑا سورہ, نہیں, سورہ بقرہ نہیں ہے, 3 سورے والی نماز ہے. اس کا فائدہ بتا دو, پہلے فائدہ بتاؤں گا تو سب جو سر جھکا کے بیٹھے نا, سر اٹھا کے سنیں گے. مجھے معلوم ہے جب موت کا ذکر کرتا ہوں تو ایسی بیٹھتے ہیں, نہ واہ بولیں گے نہ آ بولیں گے, لیکن پھر اللہم صلی علی محمد والے محمد, سب سے جیو, سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ تم کو برزخ میں گھر ملے گا, پراپرٹی ملے گی, گھر. اور اللہ 2 بیڈروم کا فلیٹ نہیں دیتا, اللہ بنگلے دیتا, پیلیسز دیتا, خسر دیتا, اس لیے کہ وہ دیتا اپنی شان کے لحاظ سے دیتا. وہ 2 بیڈروم 3 بیڈروم کا فلیٹ نہیں دے گا آپ کو. اب آپ یہ بولیے کہ آپ لینا چاہتے کوئی بنگلہ, لینا چاہتے, مولا آپ سب کو بنگلے دے. میں بنگلے نہیں, ٹاؤن شپ دلا دوں گا آپ کو, کہ کئی بنگلے بن گئے آپ کے. کیسے؟ یہ 2 رکعت نماز پڑھو. معصوم کہتے کہ یہ نماز سے برزخ میں, اب برزخ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ گریو سے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, لحد سے, وہاں سے تمہاری برزخ شروع ہوتی. یہ برزخ تو پوری ایک ٹاپک ہے, پوری ایک ٹاپک, میرے اشرے اس کے پر, آپ یوٹیوب پہ سن سکتے کہ برزخ ہے کیا. اب 1-2 جملے سن لو. برزخ میں, برزخ بولتے, برزخ ایک پردے کا نام ہے, کرٹن ہے, ایک کرٹن ہے, پردہ ہے, کہ جو اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائیڈ کر رہا. سمجھ رہے آپ؟ ہم اس دنیا میں, اس دنیا, وہ دنیا ہم کو نہیں معلوم, ایک ہڈن لائف ہے وہاں پہ, اس کے بیچ میں یہ پردہ ہے, نظر نہیں آتا. میں پردہ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, ایک کرٹن کا نام ہے. اور جب ملک الموت روح لیتا ہے نا, تو ایسا آنکھوں کے سامنے سے یہ پردہ ہٹتا ہے, دین انسان وہ دنیا دیکھتا ہے. تمہارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا, تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو ساری رحمتیں نعمتیں نظر آئیں گی. اگر میرے اعمال اچھے نہیں ہو, میں دھوکہ دیتا رہوں لوگوں کو, اذیتیں دیتا رہوں, تیز زبان سے بات کروں, لوگوں کو ہرٹ کروں, تو پھر تو ایک الگ ٹاپک ہے وہ. تو بہرحال برزخ معصوم سے پوچھا گیا, 1-2 منٹ سن لو. برزخ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا واٹ از برزخ, یہ برزخ ہے کیا؟ امام نے کہا کہ ایک دنیا ہے, ایک ہیوج میسو ایک دنیا ہے. تو کہا مولا جتنے لوگ مرے وہ گئے کہاں؟ انہیں نبی آدم کے زمانے سے لے کے مولا کے زمانے, کہاں گئے وہ لوگ؟ مولا نے کہا برزخ میں گئے. تو راوی نے کہا مولا برزخ ہے کہاں؟ امام نے کہا اسی دنیا میں. اس نے کہا مولا اتنے ہزاروں سال سے, میں اپنی زبان میں بول رہا, ملینز ٹریلینز لوگ آئے اور چلے گئے, اور اب اتنے لوگ ہیں اس دنیا میں. آپ بول رہے یہیں پر ہے, اگر یہیں پر ہے تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے کیوں نہیں؟ ایک دوسرے سے کیوں نہیں ٹکرا رہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ نظر نہیں آتا. امام نے کہا تمہاری ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے. اب سنو, راوی کہتے ہیں مولا مجھے, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں آپ کے آنسر سے, آپ تھوڑی مثال دے کے سمجھاؤ. اب سنو علی نے جو مثال دی,
راوی پوچھا مولا برزخ کہاں؟ امام کہہ رہے اسی دنیا میں برزخ. تو کہا کہاں پر ہے؟ تو کہا یہیں پر ہے. تو کہا اتنی بڑی دنیا کیسے؟ ہم کو تو نظر نہیں آ رہی, ہم ابھی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے, ہے کہاں؟ تو امام نے اس کا اگزامپل دیا. کیسے دیا؟ امام نے کہا جب ماں کے 1400 سال پہلے مولا ماں کے شکم میں, اس کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے, اور ڈیلیوری سے بالکل پہلے 9 منتھس کی بالکل پہلے بچہ ماں کے شکم میں گھومتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. میں غلط بول رہا؟ جو ماں کھاتی ہے وہی کھاتا ہے نا, اس لیے بولے حلال کھلاؤ. جو ماں سنتی ہے وہی بچہ سنتا ہے, اس لیے میوزک مت سنو. کیسے خاموش ہو گئے؟ غیبتیں مت سنو, اس لیے کہ ورنہ بچہ بھی سنے گا. تو پھر سنو کیا, میں ہمیشہ بولتا ہوں سنو کیا بچے کا, اگر ماں پیگننٹ ہے لڑکی تو سنے کیا. میں ممبر سے بول رہا, کر کے دیکھو یہ پورے 9 منتھس تک زیارت عاشورہ پڑھو بآواز بلند. بچہ آنے سے پہلے عزادار بن کے آتا, اور نارمل ڈیلیوری ہوتی. ڈاکٹرز کتنا بھی بولے سیزیرین ہوگا, نہیں ہوتا. اگر روز زیارت عاشورہ لڑکی پڑھے اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے, یا جمیلو پڑھے, یا یہ اللہ کا نام ہے. اللہ حسین و خوبصورت ہے. ہم کو کیسے معلوم اللہ حسین و خوبصورت ہے؟ امام علی کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. وجہ اللہ ہے نا, امام کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. کہ مولا کے بارے میں یہ تھا کہ دشمن سے دشمن بھی ہوتا, مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. امیر المومنین علی علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عین اللہ ہے, عین اللہ, اللہ کی نگاہ ہے, کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. دشمن سے دشمن بھی ہوتا, علی سے جب بات کرتا تو نگاہوں کے نیچے کر کے بات کرتا. اور ایک بات بڑی مشہور ہے عام مسلمانوں میں کہ مولا کی ہائٹ ذرا کم تھی. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام حجت خدا ہوتا ہے. جب زمین پہ امام ہوتا تو اس سے زیادہ حسین, اس سے زیادہ خوبصورت, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا. اور کمال یہ تھا جتنے بھی بڑے لمبے تھے, سمجھ گئے ماشاءاللہ, جتنے بھی لمبے تھے جب مولا سے بات کرتے تھے تو علی ایسے بات نہیں کرتے تھے, علی ایسے بات کرتے تھے, وہ نگاہیں نیچے کر کے بات کرتے تھے. یہ حجت خدا ہے, کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے. تو یا جمیلوں پڑھے لڑکی, یا جمیلوں 70 ٹائمز روزانہ. پریگننسی جب 4 مہینے کی ہو جاتی ہے اب شروع کرنا, اور 70 ٹائمز پڑھنا. ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہنے دو, بچہ خوبصورت ہوتا. میں ہٹ کے بول رہا, مائک پہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا. کیسے بھی رہے حسین و خوب, اللہ کا نام ہے, اللہ کا حسن ہے. اور دعا کرنا مولا یہ آپ کا غلام اور کنیز آری, اور یہ دعا کرنا ہمیشہ کہ مولا جو دے وہ صحت کے ساتھ دے. یہ نہیں بولا یہ دے یہ دے یہ دے, وہ جو دو مولا صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ دو. صلوات پڑھ لے محمد والی. بات کان سے نکل, پھر پلٹ کے جا رہا میں برزخ پہ. مولا سے پوچھا مولا تھوڑی مثال, غور سے سننا مثال, کہ برزخ ہے کہاں؟ امام کہہ رہے اسی دنیا میں. پھر مولا بولتے مثال سے سمجھاتے کہ جب عورت کے شکم میں, لڑکی کے شکم میں بچہ رہتا ہے, 9 منتھس کی پریگننسی میں, ڈیلیور ہونے سے پہلے, ڈیلیوری سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں گھومتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. امام نے کہا, اب سنو, امام نے کہا اگر اس بچے سے کوئی پوچھے کہ تیری پوری کائنات کہاں ہے تو ماں کے شکم کو بتائے گا. پلیز پیچھے والوں کو بول رہا, یہ مولا کے جملے, عابد الرحمی کے جملے نہیں ہیں. مولا بولے اگر اس بچے سے پوچھے جو بھی ہو, لڑکا لڑکی جو بھی ہو,
کہ تیری پوری کائنات کیا ہے، تو وہ اتنا سا ماں کا شکم ہے وہ بتائے گا کہ یہ میری پوری کائنات ہے۔ امام نے کہا اس بچے کو نہیں معلوم کہ آدھے 1 گھنٹے کے بعد وہ دنیا میں آنے والا، اتنی بڑی دنیا ہے۔ ارے یار اتنی بڑی دنیا اس کے تصور میں نہیں ہے کہ تمہارا بھی وہی عالم ہے، تم سمجھ لے دنیا اتنی سے یہ نکد آئی سے دیکھ رہے، ایک دفعہ آنکھ بند ہوگی تو تم اللہ کی ایک کائنات کو دیکھو۔ یہ ہے برزخ، یہ ہے برزخ جہاں سب کو جانا ہے، مسیساگا کا شیعہ ہو یا انڈیا پاکستان کا ہو، دنیا میں جو آیا ہے he has to go back، جانا ہے، اور جانے کا وقت نہیں، کب جانا ہے نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم سرکار کے پاس پورے مسلمان جمع ہوئے، مدینہ منورہ کا واقعہ غور سے سنو، پہنچ کے کہا یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ میں آنے والا ہوں۔ پریگننسی جیسی شروع ہوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں بچہ ہونے والا ہے، کہ آنے کی اطلاع 9 مہینے پہلے، جانے کی 1 لمحہ پہلے بھی نہیں دیتا۔ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا ریزن ہے؟ آپ ذرا اللہ کو بولے چلو اب تک جو ہوا وہ ہوا، ہم تو آپ کی امت کے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، سردار انبیاء ہیں، کم از کم آپ کی امت کو پتا چل جائے، ہم کو معلوم ہو جائے کہ جب میں دنیا میں آیا میں 60 سال رہوں گا، میں 70 رہوں گا، 80 رہوں گا، آپ تو بولے بڑھاتے جاؤ 90 سال رہوں گا، یہی نا معلوم ہو جائے ہم کو جانا کب ہے۔ اب سارے مسلمانوں نے مل کے کہا یا رسول اللہ پلیز آپ اللہ سے بات کریں، جبرائیل روز آتے آپ پیغام بھیجیں، اور آپ کی بات وہ ٹالے گا نہیں۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا، صرف ایک جملے میں۔ لوگ چاہ رہے کہ معلوم ہو جانا کہ موت کب آنے والی ہے، جیسے ولادت کی اطلاع ہے موت کی اطلاع کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا، کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ نہیں بتانا رحمت ہے۔ کیوں؟ آج مجھے معلوم نہیں ہے کہ آج مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں مروں گا کب، لیکن میں کتنی غفلت میں ہوں۔ کبھی میں سوچتا، کبھی رات میں بستر پہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا۔ کتنی اگنورنس ہے، کتنی غفلت ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں کل، تو آپ یہ کریں گے؟ کسی کا مال ہم کھائیں گے؟ کسی کو اذیت دیں گے؟ حرام چیز کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ آج ایک پردہ ہے ذہنوں پہ، علی والوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ کس کو کی شفاعت؟ جو حسین کو فالو کرے گا اس کو شفاعت ہوگی۔ تو یہ بات کان سے کان چلی گئی۔ تو برزخ میں سب کو جانا۔ یہ نماز جو میں دے رہا شب جمعہ کی، آج کی مشہور نماز، معصوم سے آپ کل بھی پڑھ سکتے، پرسوں بھی پڑھ سکتے۔ شب جمعہ ریکمینڈڈ ہے کہ شب جمعہ پڑھو۔ اس میں جیسے ہی تمہارا بیٹا تم کو لے کے جا کے نیچے لٹائے گا، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس، ورنہ میں دنیا میں ڈرانے والا مولوی مانتا ہوں۔ آپ کے یہی حیدر ٹی وی پہ مجھ سے پوچھا گیا تھا انٹرویو پہ کہ مولانا آپ کے نام کے آگے ایک ٹیگ ہے کہ بہت ڈراتے ہیں آپ۔ کیوں ڈراتے ہیں آپ؟ پوچھنے والے ظفر عباس ظفر تھے۔ کیوں ڈراتے ہیں آپ؟ ہم سے بڑے اچھے تعلق ہم سے۔ میں نے کہا بھائی آپ اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ When you say you love Imam Ali, you love Imam Hussain، پھر ڈر کس کا ہے؟ بنو ایسے کہ علی دیکھ کے مسکرائے، مولا حسین دیکھ کے مسکرائے۔ 24/7 زبان پہ یہ رہنا، اللہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می۔ یہ صفت کو اپنے پاس لکھ کرو۔ میں نے میری پہلی یا دوسری مجلس کو یاد کرو تو نہیں ہو۔ تو مولا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ اب جو نماز ہے یہ نماز 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، ہارڈلی 10 منٹس ہوں گے۔ اس میں 3 سورے پڑھنا ہے۔ نیت یہ کرنا کہ میں یہ
2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب جمعہ، مغفرت کی، سوری کی، معافی کی، مغفرت کی، اور ذہن میں یہ رہنا کہ میں 3 سورے پڑھوں گی. آپ کے ذہن میں یہ رہنا 3 سورے پڑھوں گی. قربتاً اللہ، ویری سمپل. 1 مرتبہ الحم، 1 مرتبہ سورہ خل، 1 مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون. اگر یاد نہیں ہے سورہ خل یا ایھا الکافرون تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. پہلی رکعت میں بھی ایسی ہے، دوسری رکعت میں بھی ایسی. 1 الحم، 1 مرتبہ سورہ خل، 1 مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون. نماز کمپلیٹ ہوئی. مظنون بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا، یہ یاد رکھو. ہر نماز کی قبولیت تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے. ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک یہ میرے جملے تھوڑی ہے، چھٹے امام کے جملے. میرا مولا یہ بولتے کہ اب میری دادی کی تسبیح ہر نماز میں پڑھو کہ وہ قبولیت نماز بن جائے تمہاری. کتنی دیر ہوتی؟ 2 یا 3. تسبیح کے اوپر مجھے بولنا ہے، لیکن ہو سکتا آج نہ بولو، کل بولو، کہ عجیب معجزے ہیں اس تسبیح کے. تو میں تو 2 دفعہ پڑھتا ہوں روز، ہر نماز، ہر واجب نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھتا ہوں. اتنی بڑی سرجری کے بعد میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ. یہ صرف تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا صدقہ ہے. یہ بی بی زہرا کی تسبیح میراکل ہے، ایک معجزہ ہے، ایک گولڈن گفٹ ملا ہم کو. تمہاری زندگی کو بدلنا ہے تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں. نماز میں تو پڑھ، اس کے علاوہ جب کوئی پرابلمز ہے، جب لائف میں کوئی آبسٹیکلز آئیں، کوئی ہرڈلز آئیں، تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. اور اللہ کو واسطہ تسبیح کا دینا. اللہ تیری تسبیح ہے بی بی زہرا کا واسطہ. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ روز ایک تسبیح پڑھے بیوی کی، پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کرے، ہدیہ کر کے بولے بیوی آپ اپنے پاس سے بھیجے، کوئی اچھا رشتہ بھیجے. لڑکی خود مانگے. یہ نہیں بولنا کہ مجھے بڑا ہینڈسم چاہیے، اسمارٹ چاہیے، لمبے بال چاہیے، جیل لگے ہوئے، یہ سب نہیں بولنا. مسیساگا کے لڑکیاں نہیں بولتے، پھر بھی بول رہا. ایک جنرل بات کرو. لڑکی ہمیشہ دیندار لڑکا کی مانگنا، اور لڑکا بھی ہمیشہ دیندار لڑکی مانگنا، حجاب والی مانگنا، کہ کنیز بی بی زہرا. یہ نہیں کہ کچھ نہ ہو، یہ کبھی نہیں کرنا. اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. نسل کی حفاظت کرو، عزاداری حسین کی حفاظت کرو. اگر عزاداری حسین کی حفاظت تم نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ ہر لڑکا ہر لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ جنریشن کا پروٹیکشن یہ لازم ہے. یا آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو بہرحال تو یہ نماز مرتے ہی جیسے ہی تم دفن ہوں گے، مثال کے طور پہ آج سے آپ نے شروع کی، 10 سال 20 سال تک پڑھتے رہے، 20 ایئرس تک روز پڑھائی، شب جمعہ پڑھی، ہزاروں نماز ہو گئی آپ کی. تو یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک نماز کا صرف ایک گھر دے گا اللہ. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کچھ دوں، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے. کتنی بڑی بات بول. تو اب کیا کرو؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ برزخ میں تم کو بہترین پراپرٹی ملے، تو اب تم ماشاءاللہ تم حیات ہو، ہاتھ پیر میں طاقت ہے، زندگی ہے ماشاءاللہ، نماز پڑھ کے یہ دعا کرنا، تسبیح مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے کہ پروردگار اب اس نماز کا جو وعدہ کیا ہے گھر کا، وہ میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے، ماں باپ کو دے دے. آپ نہیں سمجھے بات. مجمع خاموش رہا. کیوں دے دے ماں باپ کو؟ کہ ماں باپ کی وجہ سے میں نے یہ نماز پڑھی، ماں باپ نے سکھایا تھا نماز، میں نے نماز پڑھی. اور اللہ چاہتا ہے کہ تم جب ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہو تو تمہارے ثواب میں اضافہ کر دیتا. اور وہ لوگ اس وقت مجبور ہیں، پتہ نہیں کس حالت میں. تو نماز پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار میری اس نماز کا ثواب، جو پراپرٹی تو دے رہا مجھے اس وقت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے ماں باپ کو دے دو. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے دعا کی اور آپ کے والدین کو مثال کے طور پہ وہ چھوٹے گھر میں ہیں، وہاں پہ
उनको शिफ्ट किया गया बड़े बंगले में, तो पूछेंगे, रूह पूछती है कि ये नेकी, ये सवाब, ये नेमत, रहमत आई कहां से? तो उसे बताया जाता कि तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने तेरे लिए ये काम किया, जिसकी वजह से तुझे अल्लाह ने ये नेमत अता की। तो वो दुआ करते वहां पे कि अल्लाह मेरे बच्चों ने मुझे याद रखा, अब तू इसको याद रख। माँ बाप के एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। कोई उतार सकता माँ बाप का एहसान? कोई नहीं उतार सकता। तो कोशिश करो अब नमाज शुरू करके, कब तक? जब तक पढ़ोगे। अब अपनी जिंदगी में माँ बाप को दे दो, और ये जहन में रखो, ये मत सोचो कि अरे तुमने माँ बाप को दे दिया तो मुझे, मेरे पास क्या है। ये कभी नहीं होगा, अल्लाह वो कभी नहीं कर सकता। तुमने जब माँ बाप का ख्याल रखा तो एक के बदले दो दे देगा, पूरी टाउनशिप मिल जाएगी तुम्हें। तो हमेशा हर नेकी में, मिसाल के तौर पर कल जैसे मैंने कहा, माशाल्लाह कल जैसी मैंने कहा मजलिस को स्पॉन्सर करो, लोग आगे स्पॉन्सर किया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम, अल्लाह का शुक्र है। एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, वो मुझे नहीं मालूम, आए उन्होंने 2 मजलिसें ली। कितनी अच्छी बात है कि उनके माँ बाप के लिए ले ली मजलिस, कि माँ बाप जिंदा जब तक थे वो मजलिस करते थे, अब नहीं कर रहे। अब उनका दरवाजा बंद है, अमल का दरवाजा बंद है। अगर बेटा या बेटी करके मजलिस माँ बाप को हदिया कर दे तो आपको अंदाजा है कि एक मजलिस का सवाब तुम्हारे वालिदैन को क्या मिलेगा? सिर्फ उनको नहीं मिलेगा, तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन जाएगा। शफाअत अल हुसैन उसी को होगा कि जो अपने वालिदैन के लिए कुछ करके जाए। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सैयदा ताहिरा मोताहिरा शहजादी कौनैन मादरे हसनैन बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। तो कोशिश करो हमेशा जिंदगी में एक मिशन बनो, हर दिन सुबह उठ के अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फिद दुनिया ज़ियारत, ये बोलना। उसके बाद आप फिल आखिरत शफ़ाअत अल हुसैन, ये बोलने के बाद एक मिशन बनो कि अल्लाह गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम, गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम। ये दुआ जरूर करना कि अल्लाह मुझे मौका दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे दीन की, तेरे बंदों की कुछ खिदमत कर सकूं। आपका जा रहा कुछ नहीं, आप जस्ट पूछ रहे। और आप ये सोचो जब करोगे, जब मौका मिलेगा तो तुम्हारा मकाम कहां से कहां चला जाएगा, वरना फायदा क्या? हुसैन इब्न अली उस शख्सियत का नाम है कि जिसने दीन हक को ऐसे लम्हे में बचा लिया कि जब कश्ती डूब गई थी, अपने खून से सींचा है। इसीलिए कहते हैं कि बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। आज अगर चिराग जल रहा तो वो मौला हुसैन के खून से जल रहा, कि जिन्होंने इस्लाम के उस मंजिल तक पहुंचाया कि जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। बस मैं आखिरी हिस्से पे आया, मैं यूथ को बोल रहा ये बात कि दीन की, बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मैंने अभी आपसे कहा, याद रखो, अगर तुम ये प्लीज गौर से सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा नाम दुनिया में बाकी रहे तो यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। पैसा किसी के नाम को बाकी नहीं रखता, पैसे से किसी का नाम बाकी नहीं रहता, याद रखो। अगर इनसे वाबस्ते, इनके लिए काम करोगे तो हमेशा नाम बाकी रहे। इनके लिए काम, हुसैन के लिए काम करोगे, मासूमीन के लिए काम करोगे तो हमेशा आप पूरी तारीख, पूरी हिस्ट्री उठा के देखो अपनी, 1400 साल की हिस्ट्री है। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, संडे तक आपके पास हो इंशाल्लाह। को एक हिस्ट्री का कोई एक ऐसा बताओ कि जिसने हुसैन के लिए, मौला के लिए, मासूमीन के लिए काम किया और आज उसका नाम नहीं है। है हमारी दर्स का करबला, करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बेशक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। रहबर मुअज़्ज़म अली खामनाई की बुलंदी दर्जात के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद।
دوستو مرجعیت مضبوط کرنا ہمارا کام ہے، مرجعیت کا ساتھ دینا ہمارا کام ہے. میں نہیں چھیڑ رہا وہ ٹاپک، میری پوری 2 اشرے ہے. پہلا مرجع محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے لے کر رہبر انقلاب تک، یہ 88 علماء ہے. تاریخ سننا ہے مجھ سے سنو، ایک ایک دور کی بات کروں گا. پہلا مرجع کون ہے؟ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، اصول کافی کا رائٹر، وہاں سے لے کے نیچے تک یہ 88 علماء ہے کہ جنہوں نے فانوس بن کر چراغ محمدی کو ظاہری طور پہ بچا لیا. جو سمجھا وہ سمجھا. ہر دور میں خطرناک دور آئے، لیکن ہماری مرجعیت نے ہم کو ظاہری طور پہ بڑا، ہمارا رہبر، ہمارا سرپرست میرا امام ہے، بچانے والا میرا امام ہے، سرپرست تو امام ہے. ان لوگوں نے ظاہری طور پہ بچایا. تو بہرحال میری ٹاپک یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑا نہیں. اب ایک بہت بڑے عالم دین کا آپ کو اس کے ذکر کر کے بتاتا کہ کیا کام کیا حسینیت کے لیے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ آپ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں میرے سامنے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مغل ڈائنیسٹی. مغل ڈائنیسٹی جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے کہ مغل ڈائنیسٹی کیا تھی. ایک دشمن کا زمانہ تھا، اہل بیت کے دشمن تھے وہ لوگ. اس وقت اکبر کا زمانہ، جو امپائر اکبر جسے کہتے ہیں، اس کا زمانہ. نام علی کوئی نہیں لے سکتا تھا. پورا انڈیا کا یہ بیلٹ، نارتھن انڈیا، جس میں لاہور آ رہا، دلی آ رہا، یو پی آ رہا، پورا یہ بیلٹ، پورا یہ بیلٹ، کہ جہاں پر نام مولا نہیں لے سکتے تھے. پاکستان کا پورا پنجاب کا ایریا، انڈیا کا ادھر نارتھ کا ایریا، ساؤتھ میں، ساؤتھ آف انڈیا میں قطب شاہی ڈائنیسٹی تھی، وہ پورے شیعہ تھے. تو بہرحال وہ چھیڑا نہیں. میں شاید آج 5 منٹ زیادہ ہی پڑھو، 4 دن رہ گئے تو میں کیا کروں؟ بولنا نہیں بعد میں کہ بہت لمبی لمبی پڑھے. میں ایک اللہم صلی علی محمد ایک گھنٹہ بس، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوں گے. تو بہرحال ایک ایسی شخصیت اکبر کا زمانہ کہ جو دشمن اہل بیت، اس کے زمانے میں کوئی مولا کا نام لے ہی نہیں سکتا تھا، مولا حسین کا نام ہی نہیں لے سکتا. لیکن کمال یہ تھا، اتنا بڑا دشمن، اس کے جو کلوز کمپینینز تھے، جو ایڈوائزرز تھے، وہ سارے کے سارے شیعہ تھے. ارے یار کیوں تھے؟ وہ تو جاہل تھا. جتنے ایڈوائزرز تھے سب شیعہ تھے، اور ہم جیسے شیعہ نہیں، پریکٹیکلی شیعہ، کام کرنے والے شیعہ. انہوں نے کیوں تھے اس کے ساتھ؟ مولا کا ایک جملہ ہے، امام علیہ السلام کہتے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اللہ، کیا جملہ ہے میرے مولا کا. علی ابن یتیم کو یاد کرو، ہارون رشید کا زمانہ، اتنا ظالم، ساتویں امام کا قاتل، اتنا بڑا ظالم جس نے ہزاروں شیعوں کو قتل کیا. ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ کون تھے؟ علی ابن یتیم. اتنے علم کو حاصل کرو، مولا بولتے کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اور اکبر کے سارے کلوز جو تھے نا، وہ سارے کے سارے مولا کے صحیح چاہنے والے، کام کرنے والے. ان کو ایک ہی فکر تھی کہ شیعت کیسے پھیلے. ہندوستان میں شیعت نہیں ہے، یہ بیلٹ میں، یہ بیلٹ میں شیعت نہیں ہے، کیسے پھیلے. انہوں نے کہا ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم کو کسی عالم دین کو بلانا پڑے گا. انہوں نے مشہد مقدس سے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے غریب ہے، مشہد مقدس سے ایک بہت بڑے عالم دین کو بلایا. وہ ہندوستان آئے. اس وقت اکبر جو ہے لاہور میں ریڈ فورٹ بنا رہا تھا، لال قلعہ جو ہے وہ وہاں پہ تھا. وہ دلی آئے، آ کے یہ ایڈوائزرز ان کو لے کے اکبر کے پاس گئے. جب گئے تو وہ وہیں پر تھا. انٹروڈکشن ہوا ان کا، یہ نہیں بولے کہ شیعہ ہے، تقیہ میں تھے. کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں، ویری جینیس پرسن، اور یہ اور وہ.
تو اکبر نے بات کرنا شروع کی. 5 منٹ میں وہ اتنا امپریس ہوا کہ کتنا بڑا عالم ہے. پھر مولا کا ایک جملہ یاد آ رہا. مولا کہتے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلی تو پتا چلا عالم ہے یا جاہل ہے. علی کو جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علی علم سے سمجھ میں. بس بات کو یہاں صرف روک رہا, اس پہ مجھے بعد میں بولنا ہے, میرے یوتھ کو بولنا ہے. 7ویں میری آخری مجلسوں میں بولوں گا کہ یوتھ کو کیا کرنا, کینیڈا میں یہ لڑکے لڑکیاں کیا کرنا. اینیو تو وہ مینیجر بولتا ذرا یاد دلا دو. تو اکبر اتنا امپریس ہو کے کہا یہ تو کتنا بڑا عالم ہے. کہا کہ آپ کشمیر جائیں گے, وہاں جا کے وہاں کے حالات کو صحیح کریں گے. انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں. آج جو پوری کشمیر میں شیعت ہے وہ ان کی وجہ سے. ایسی تبلیغ کی ایسے مولا کے فضائل, مولا کے وہ چیزیں بتائی کہ وہاں شیعت ہر طرف شیعت آ گئی. ادھر کچھ دنوں بعد اکبر دنیا سے چلا گیا. جہانگیر کنگ بن گیا مغل ڈائنیسٹی کا. جہانگیر کی وائف نور جہاں جو تھی وہ شیعہ تھی. تو بہرحال اب سنو, جہانگیر حاکم بنا. ان کا جہانگیر مغل ڈائنیسٹی کا جو چیف جسٹس تھا پورے ڈائنیسٹی کی, وہ ریٹائرڈ ہو. تو جہانگیر نے پوری اپنی ملک میں, پورے اپنے امپائر میں نگاہ ڈالی تو یہ نظر آئے خالی کہ یہ سب سے بڑا عالم. ان کو بلایا کشمیر سے. اب سنو, کشمیر سے بلا کے گفتگو کی. دوران گفتگو کہا کیا آپ کو میں چیف جسٹس کی پوسٹ دے دوں تو آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے, لیکن ایک کنڈیشن کے بعد, میں جتنے فیصلے کروں گا حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی. آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ شیعہ ہمیشہ سمارٹ ہوتا, ڈم نہیں ہوتا شیعہ. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, علی والا ڈم نہیں رہتا, علی والا سمارٹ رہتا. اس لیے کہ تم باب المدینہ تو علم سے وابستہ ہو. اگر سمارٹنس تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں آئے گی؟ نہیں. تو انہوں نے کہا میں 4 اسلام کی فقہ ہے, حنبلی, شافعی, حنفی, مالکی, ان سے میں فیصلے کروں. سارے فیصلے جعفری فقہ سے کرتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ ہر فقہ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا, اس سے لے کے اس میں ڈال دیتے تھے. فیصلہ اپنی فقہ سے کر رہے. آپ سوچو, ہمارا عالم صرف ہماری مذہب پہ عبور نہیں تھا, چاروں اسلام کے فقہ پہ عبور تھا. یہ ہوتے علماء. تو کرنے لگے. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, یہ آپ یوتھ کو بول رہے کہ شیعہ کہیں بھی پہچانا جائے گا, کیسا بھی پہچان لیا جائے گا, کتنا بھی وہ مذہب چھپائے, کہیں نہ کہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں وہ پہچانا جائے گا. یا اخلاق سے پہچانا جائے گا, یا محبت سے پہچانا جائے گا, یا علم سے پہچانا جائے گا, یا سافٹ سپوکن ہونے سے پہچانا. دیکھیے یہ پورے میری مجلسیں ہیں یار, 1 گھنٹے کی اس پہ تقریر ہے. سافٹ سپوکن ہونے سے پہچانا جائے گا, اخلاق سے. ایک دن یہ جو علماء تھے ان کو تو بہت لگتی تھی کہ یار یہ اتنا بڑا عالم بن گیا. آپ بار بار کہتے تھے یہ رابضی ہے, یہ رابضی ہے, لیکن بول نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اخلاق ایسے تھے, بیہیویئر ایسا تھا, اٹھتے بیٹھتے ایسا تھے, ایسے معلوم ہوتا تھا کہ تعلیمات علی میں ڈوبا ہوا ہے. جیسے سلمان اور ابو ذر تھے یا میسم تھے, کیا بولتے پھرتے تھے کہ میں ابو ذر ہوں یا میسم. اخلاق ایسے تھے, بات چیت کرنے کا طریقہ. یہ چیزیں سیکھنا ہے محرم میں, یہ پریکٹس نہیں ہے. بہرحال میں کیا کروں. تو انہوں نے کہتے تھے یہ رابضی ہے. ایک دن ایک ڈنر میں پورے علماء تھے اور یہ تھے, ان کا نام تھا سید نور اللہ شوستری. یہ ڈنر میں گئے, سب کے ساتھ گئے. چیف جسٹس آف مغل امپائر, امیجن کرو کتنی بڑی پوسٹ ہے. گئے, سب بیٹھے, کھانا کھانا کھائے. کھانے کے دوران انہوں نے مولا علی کا ذکر چھیڑا. جیسے ہی مولا کا نام لیا انہوں نے کہا علیہ السلام. ہاں, علیہ السلام کہنا تھا, سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو رابضی ہے.
یہ تو 100% واپسی ہے. اس نے علی کو علیہ السلام کہا. اب ان کے شیطانی دماغ چلنے لگے. کیا کرنے لگے؟ انہوں نے پورا ڈرافٹ بنایا جہانگیر کے نام کہ علی نہ نبی ہے نہ رسول. علی کو تمہارے چیف جسٹس نے علیہ السلام کہا. دیکھو کیا دور تھا شیعت کا. 400 سال پرانی بات کر رہا میں. کیا دور تھا. کہا یہ علی کو اس نے علیہ السلام کہا ہے, یہ واجب القتل ہے. اتنا بڑا ڈرافٹ بنا کے تمام یہ مسلمانوں کے علماء نے لے جا کے جہانگیر کو دے دیا. جہانگیر تو ڈفر تھا, بیوقوف تھا. جو اہل بیت سے دور ہے وہ بیوقوف ہی ہوتے نہیں. اس کے سامنے جو ہے جب گیا اس نے دربار میں بلا لیا. 2000 آدمی دربار میں بیٹھے ہوئے. جسٹ امیجن. یہ انٹر ہوئے اور انٹر ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے, گھر سے چلتے وقت بیوی سے کہا تھا کہ شاید میں قتل کر دیا جاؤں. بیوی ان کی بیوی تھی, مصلی پہ بیٹھ گئی. اور یہ جیسی میری طرف دیکھو پلیز, ویری انٹرسٹنگ واقعہ. دربار میں جیسے انٹر ہوئے ایک شیعہ عالم دین تھے, شیعہ عالم دین جو تقیے میں تھے, وہ جانتے تھے ان کو. ان کے قریب آئے, قریب آ کے کہا کہ قاضی صاحب آپ جہانگیر سے کہنا کہ آپ نے بولا ہی نہیں علیہ السلام. نہ اس وقت ٹیپ ریکارڈرز تھے, نہ ویڈیو تھا, نہ کچھ تھا. آپ صرف ڈینائی کر دیں, آپ کی جان بچ جائے گی. آپ کہہ دیں کہ آپ نے بولا ہی نہیں. اب میری طرف دیکھنا. یہ پلٹے ایسا, پلٹ کے کہا سنو میں جھوٹ نہیں بولتا. اللہ, کیا سنا یار, کیا سنا. کتنا کانفیڈنس ہے اپنے امام کے اوپر, کتنا یقین ہے اپنے امام کے اوپر. میری ٹاپک نہیں ہے زمانے کا امام بنانا, آپ کو بتاتا کہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ اگر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر تلوار بھی گردن پہ آ جائے تو مجھے پکارو, میں آ کے مدد کروں گا. اب کیا آؤں گا تو امام پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ سمجھ رہے میرے کتنا یقین تھا. پلٹ کے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. بتا دیا کہ علی والا جھوٹ نہیں بولتا. میں ہمیشہ اپنے جھوٹ کو بولتا ہوں. گن پوائنٹ پہ بھی اگر تم کو کوئی روکے تو یو ٹرسٹ یور اللہ, ٹرسٹ یور امام. جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ اپنی زندگیوں سے نکالو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زبان میں اثر کیسا ہوتا, تم کو کامیابی کیسے ملتی ہے. بس یہ جہانگیر کے پاس اب دیکھو گئے اور تمام وہ علماء بیٹھے ہوئے. چیف جسٹس جہانگیر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ قاضی تم نے علی کو علیہ السلام کہا. ہی سیڈ یس, میں نے کہا. اس نے کہا سنو, نہ علی رسول ہے نہ نبی ہے. تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ توہین رسالت ہے معاذ اللہ. علی کو علیہ السلام کہنا معاذ اللہ توہین رسالت ہے. دیکھو کیا زمانہ تھا, کیا زمانہ تھا شیعت کے لیے. تم نے کہا کیسے؟ اب تم واجب القتل ہو, میں تمہیں قتل کر دوں گا. کنڈے میں کچھ نہیں کر سکتے. سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. کہا ٹھیک ہے جو تیری مرضی. کہا میں تم کو اسی وقت قتل کر دوں گا, میں حکم دے رہا. دربار میں پن ڈراپ سائلنس, غور سے سنو, پن ڈراپ سائلنس. ایک اہل سنت کا شاعر, پوئٹ کھڑا ہو, کھڑے ہو کے کہا جہانگیر قتل کا حکم دینے سے پہلے میرے 2 مصرے سن لے, ایک شعر سن لے. غور سے سنو, غور سے سنو, ایک شعر سن لے, اس کو جو چاہے حکم دے. یہ تمام علماء اس کی طرف پلٹے, جہانگیر بھی پلٹا. قاضی صاحب کو نہیں معلوم, 400 سال پرانی شاعری ہے. دیکھو مولا بچاتے کیسا. اسے کھڑے رہ کے کہا, اہل سنت کے علماء کو دیکھ کے کہا یہ بتاؤ, اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. کیا مطلب اس کا؟ کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا خون میرا خون. یہ غدیر کی حدیث ہے اور یہ دعائے ندبہ میں بھی ہے, حدیث قصہ میں بھی, کہ یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. کہا یہ ہے؟ تو تمام یہ اہل سنت کے علماء نے کہا بالکل ہے, رسول نے کہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اب ہونے والا کیا ہے. کہا بالکل ہے, حدیث رسول کی حدیث ہے اور کنفرم حدیث ہے, آتھینٹک حدیث ہے. اب یہ شاعر پلٹا جہانگیر کی طرف, کہا 2 مصرے سن لے, غور سے سن. اس نے کہا گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے,
گر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. نہیں سمجھے. پیچھے والوں کو بولو. گر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. مطلب یہ تھا کہ اگر رسول نے کہا یا علی لہموں کا لہمی دموں کا دمی، تو اب اگر علی کو علیہ السلام نہیں کہتے تو توہین علی نہیں ہے، توہین رسالت ہے. جب یہ کہا کوئی جواب نہیں تھا. جہانگیر نے کہا ناؤ یو کین گو بیک، جاؤ تم. انہوں نے بھی کالر کو ایسے کیا کہ علی نے ایسا بچا لیا مجھے. اب یہ نکل کے میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می. سیدھا گھر آئے، گھر آ کے گھر میں دروازے کو ناک کیا. ان کی وائف نے دروازہ کھولا. شیشا ایسا دیکھا، دیکھ کے فوراً سر کو جھکایا. کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا سہاگ بچ گیا، میرا شوہر بچ گیا. تیرا دیکھا ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کیا. اب اصل بات سنا، میسج عورتوں کے لیے. بیٹھ گئے، واقعہ سنا کیا ہوا، اپنی بیوی سے شیئر کیا انہوں نے. اب ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ قاضی صاحب بہت کام کر لیا اب گھر میں بیٹھو. سنو غور سے، یہ کمپلیٹ میسج. یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھو بچوں کو دیکھو بہت دن کا کام کر لیا گھر میں بیٹھو. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا قاضی صاحب اب تک جو کرتے تھے اس سے زیادہ کرو، میری سپورٹ آپ کے ساتھ. آپ انصاف سے بولو. اگر بیوی شوہر کا ساتھ نہ دے، شوہر کچھ کر سکتا ہے یہاں پہ؟ مجھے نہیں معلوم، اسی جگہ میں ہو سکتا کر سکتا، کر سکتا. بیوی کی سپورٹ ہونا لازم ہے، اچھی بات ہے. there is nothing wrong, there is nothing wrong. اسی لیے عورت کو سلوٹ کرو. اب گھر جا کے نہیں، دیندار عورت ہوگی ہمیشہ تمہاری ساتھ دے گی. لڑکی اس لیے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا ہے. لڑکوں نے پوچھا، بڑوں نے نہیں، لڑکوں نے پوچھا. کہا مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. تو امام علی نے کہا تھا کہ جب پروپوز کرو کسی لڑکی کو تو دو چیزیں لڑکی میں نہیں دیکھنا، نہ اس کا پیسہ دیکھنا، نہ اس کا حسن دیکھنا، بیوٹی. اس لیے کہ پورے ینگسٹرز تھے. ایک مرد کا نیچر ہوتا، لڑکا اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیا ہے، کالا پیلا جیسا بھی ہے. بیوی خوبصورت، کینیڈا میں نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہوں، بیوی خوبصورت. ارے بابا تم بھی تو دیکھو اپنے آپ کو، تم کیا. تو امام کیا کہہ رہے، کبھی حسن کو مت دیکھو، کبھی پیسے کو مت دیکھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی حسین و خوبصورت لڑکی تو اسے شادی مت کرو، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ تم کنڈیشن نہیں رکھنا کہ مجھے حسین لڑکی ملے، مجھے خوبصورت مل جائے تو یہ لکی، دعا کرو اللہ سے دلا دے. تو حسین و خوبصورت دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا لڑکا لڑکی میں. راوی نے کہا مولا پھر دیکھیں کیا، پھر یہ دو چیزیں نہیں دیکھیں، کیوں نہیں دیکھیں؟ تو امام نے کہا پیسہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، حسن آج ہے کل ختم ہو جائے گا. دیکھو وہ چیز کا نسلی طہارت، دیکھو تقوی کو دیکھو. علی کسی اور کے امام نہیں ہے، میرا مولا امام المتقین ہے، میرا مولا متقین کا امام ہے. یہ بات بیچ میں آ گئی تھی. ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ بس بہت ہو گیا کام دین کا، اب بیٹھ جاؤ، اب دوسرا کام کرو ورنہ مر جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا. انہوں نے کہا آپ اور کریں، میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، میں پوری مدد کروں گی. دوستو انہوں نے وہ کام کیا، اس کے بعد پوری بائیوگرافی لکھی 14 معصومین کی، اور یہ کتاب پکڑی گئی. اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ رابضی ہے. میں بہت شارٹ کر دیا اس واقعے کو. جہانگیر کے پاس آئی، وہی علماء لے کر آئے، کنفرم کہ یہ شیعہ ہے.
اور اس کی حکومت میں کوئی شیعہ رہ جائے. اس نے بلایا. اب سنو دوستو, اب سنو. جب انٹر ہوئے دربار میں تو وہی عالم دین جو کئی سال پہلے بولے تھے جھوٹ بول دو, آج پھر وہ بیچارے ہمدرد چھوٹے موٹے میری طرح عالم دین تھے. میں تو عالم دین نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں. تو وہ آئے, پھر آئے, آ کے کہا قاضی صاحب آپ جہانگیر کو سوری بول دیں تو آپ کی جان بچ جائے گی. معافی مانگ لے کہ آپ نے اپنے مذہب کو چھپایا اور سوری بول دیں. اب ان کا جملہ سن. انہوں نے پلٹ کے کہا سنیے, آج میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی. یار جذبے کو دیکھو یار, زندہ ہر آدمی رہنا چاہتا, ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا, کوئی مرنا نہیں چاہتا. اتنی بڑی بات کہ میری شہادت ہندوستان میں شیعہ, ایک ہی تھا انڈیا, ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی. یہ گئے جہانگیر سے نے کہا تم رابضی ہو؟ انہوں نے کہا یس میں رابضی ہوں. کہا تم تو اتنے اچھے اخلاق تمہارے. کہا رابضی کے ہی اچھے ہوتے, اتنے اچھے اخلاق. بہرحال وہ پوری ڈیٹیل ہے, میں چھوڑا. اس کے بعد اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں. کہا تیری مرضی, میں تیری زبان کاٹوں گا, تجھے پھانسی دوں گا, ہاتھ اور پیر کاٹوں گا, 100 کوڑے ماروں گا. اب تیری مرضی. ان کو پھانسی دی گئی. میں کتنی آسانی سے بول رہا, ہاتھ اور پیر کاٹے گئے, زبان کاٹی گئی. ان کے باڈی کے اوپر 100 کوڑوں کا حکم تھا, 40 میں یہ شہید ہو گئے. 60 کوڑے ان کی باڈی پہ مارے گئے. اتنی بڑی پوزیشن پہ رہنے کے بعد یہ ہوا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا, اس وقت ان کی باڈی کو گاربیج میں, کچرے میں ڈال دیا گیا تھا. ہسٹری لکھنے والے کہہ رہے تھے کہ قاضی جو ہے شہید ہوا اور اس کی باڈی کچرے میں پڑی ہوئی تھی. 3 دن کے اندر, 3 دن تک باڈی گاربیج پہ تھی آگرہ میں. 3 دن کے بعد گوالیر ایک جگہ ہے, وہاں پہ کچھ سید آئے ہوئے تھے. شہزادی کونین میری مظلوم بیوی نے آ کے ان سے کہا کہ میرا بیٹا وہاں پہ اس کا لاشا جا کے دفن کر. آج اتنے بڑے مجمع سے بابولوی امام بارگاہ میں پوچھ رہا, 400 سال ہو گئے, آج جہانگیر کہاں ہے اور قاضی کہاں ہے؟ آج نور اللہ شوسری کا مزار ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا کے بھیک مانگتے اور فیض حسینی جاری. آج جہانگیر کو کوئی پوچھتا نہیں. وہ جہنم کے حصوں میں سے قصہ بن گیا. آپ نے غور کیا؟ If you work for امام حسین, یہ اتنا کریم گھرانہ ہے معصومین کا کہ اگر تم نے کام کیا, میں یوتھ کو بولا, اگر تم نے کام کیا تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے, ورنہ کینیڈا میں کون نام کو باقی رکھے گا؟ ڈو سمتھنگ, ڈو سمتھنگ, ڈو سمتھنگ, ڈو سمتھنگ. دعا کرو کہ اللہ مجھے موقع دے, اللہ مجھے موقع دے. دعا تو کر سکتے نا. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو. بس دوستو, مولا حسین کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. حسین اس غریب امام کا نام, حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کے نام کو باقی رکھ دیا. غریبوں کا غریب امام میرا مولا, مظلوموں کا مظلوم امام ہے. ابھی آپ نے سنا مرثیے میں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو چلا, 11 محرم سے پہلے جو رات تھی جس کو ہم شام غریباں کہتے ہیں, وہ ایسی مصیبت کی رات آئی تھی. وہ اصل میں غریبوں کی رات ہے, بیویوں کی رات ہے. دوستو, اس رات میں ایک ایسا بھی ظلم ہوا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں بہت احتیاط سے پڑھا کہ جب وہ رات گزر رہی تھی, خیمے جل گئے, بچے جلی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے حسین کے, سیدانیاں جلی ہوئی قنات میں بیٹھی ہوئی. فضا نے آ کے میری شہزادی سے کہا غضب ہو گیا. بی بی نے کہا اور کیا غضب ہوگا, میرا بھیا شہید ہو گیا. کہا نہیں, دشمن لاشوں کی پامالی کی تیاری کر رہے. آپ نے سن لیا, میں نے یہ جملہ بول دیا. دوستو, آدھی رات کے بعد لشکر یزید کے لوگوں نے, ظالموں نے جا کے ظالم عمر سعد سے کہا کہ ہم حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کریں گے.
पामाल किसको बोलते थे? लाश को लिटाते थे, उसके ऊपर से घोड़ों को दौड़ा देते थे, घोड़ों को दौड़ा देते, लाश के टुकड़े हो जाते। यही करना चाह रहे थे। तो हुर के कबीले वालों ने आगे बढ़ के कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा सरदार था कि उसका लाशा पामाल हो जाए। उसने कहा हुर की लाशों को अलग कर दो। हबीब के कबीले वालों ने हबीब के लाशों को अलग कर दिया, जोहर के कबीले वालों ने जोहर की, सईद के कबीले वालों ने सईद का। अजीजों, उसके बाद जालिम उमर साद ने पुकार के कहा जिसका जो वारिस जिंदा हो वो अपनी अपनी लाशों को अलग कर ले। सारी लाशें अलग हुई। एक फातिमा के लाल का लाशा था, एक मेरे मौला हुसैन का लाशा था जिसमें घोड़े दौड़ रहे थे, सैदानियां फरियाद कर रही थी। ज़ैनब ने मदीने का रुख करके कहा नाना ये आपका हुसैन है जिसके लाश को पामाल किया जा रहा, मौला हुसैन की लाश के टुकड़े हो। परवरदिगार मेरे मौला हुसैन का वास्ता, उनके बच्चों का वास्ता, हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। ये मजलिस मेरी मजलूम बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। हमारी सारी मजालिस मेरी मजलूम शहजादी कबूल कर ले। जितने मोमिनीन मोमिनात यहाँ बैठे हुए और जो जो लोग ताउन कर रहे हैं, मजलिसों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे जैसा नूरुल्लाह शूस्त्री शहीद सालिस ने काम किया, हम भी मौला हुसैन के लिए काम करें। मोहब्बत मौला कायनात में जिंदा रख और अली की मोहब्बत में दुनिया से उठा। दुश्मनान आजादारी को नीस्त नाबूद कर दे, इस्लाम के परचम को सरबलंद फरमा। पूरी दुनिया में शियत की आजादारी की, आज़ा खानों की, इमाम बारगाहों की और मौला के चाहने वालों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। किसी को किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे मोहम्मद वाले में। अल्लाह फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम को सलामत रखना। हल्लमा मेरे सरकार की मारिफत में इजाफा फरमा। आज शब जुमा हमारे सारे सारे मरूमीन को बख्श दे। परवरदिगार जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी कब्रों में रहमतों को नाज़िल कर। मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जितने मोमिनीन मोमिनात पूरी दुनिया में दुनिया से चले गए उनकी कब्रों में रहमतों का नाज़िल कर। इस मजलिस का सवाब सारे मरूमीन को पहुँचे, बिलखुसूस सैयद नूरुल्लाह शूस्त्री को पहुँचे, उनके वाइफ को। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। हम सबको उम्रा और ज़ियारत नसीब हो। मेरे इमाम को सलामत रखना, मौला की सलामती के सदक़े में सबको सलामत रखना। बीमार करबला बीमार मदीना के सदक़े में दुनिया के सारे बीमारों को सेहत कामिला मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा आज की मजलिस के स्पॉन्सर हमारे मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई के वालिदैन, उनके अहलिया के सारे मरूमीन, अपने अपने सारे मरूमीन, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौला हुसैन का चाहने वाला, जिसकी आज पहली रात है उसके लिए, बिलखुसूस सैयद नूरुल्लाह शूस्त्री शहीद सालिस और उनके अहलिया के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह Ya Hussein.